سے بہت نازک ہے کہ ذرا سی بھی غلطی آپ کو اتنا اس کا غلط معنی اور مفہوم جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی شاید وہ جملہ یا وہ غلطی نہ ہو جو غلطی آپ جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں عام طور پر درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیے گا اللہم صلی علی محمد، یہاں رکنے کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں کیا ہے وعلی آل محمد۔ اب یہاں جو غلطی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اگر اس وعلا کی عین کو صحیح طور پر نہ پڑھا جائے تو اب جو اس کا صحیح معنی ہے، جو ایکچول اس کا معنی ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، وعلا اور اوپر آل محمد آپ کی آل پر، یعنی وعلا آل محمد اور آپ کی آل پر۔ علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر یا اوپر۔ اب اگر آپ اس وعلا کی عین کو صحیح نہ پڑھیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معنی کچھ یوں بن جائے، وعلا کے بجائے ولا پڑھا جائے اور عین صحیح طور پر نہ پڑھا جائے تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آپ کی آل پر۔ ایک لفظ عین ادا کرنے میں تھوڑی سی غفلت ہوئی اور معنی نے کتنا بڑا فساد جو ہے وہ لا کھڑا کیا کہ آپ نے جانے انجانے میں، آپ تو صحیح پڑھ رہے ہیں اپنے طور پہ، آپ کے ذہن میں معنی اور مفہوم بھی صحیح ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد ولا۔ تو یہ جو لفظ ہے وعلا، میں تو آپ کو سکھا ہی سکتا ہوں نا، بتا ہی سکتا ہوں، آپ کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ طبیب جو ہے وہ دوائی لکھ کے دے سکتا ہے یا پکڑا سکتا ہے، اب اس کو کھانا اور استعمال کرنا تو مریض کے اپنے اوپر ہے۔ دوسرا، اگر ہم صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی غلطی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بعد ہے وعلی آلک۔ اب یہاں بھی اگر عین صحیح نہ پڑھا ولا آلک تو یہ ایسی غلطی ہے کہ جس سے آپ بجائے اس کے کہ رحمت کا حقدار بنے، آپ پر رحمت نازل ہوں، یہاں تو سیدھا سیدھا آپ جو ہے انکار کرتے ہوئے دوسرے طبقے میں اپنے آپ کو شامل کروا لیتے ہیں، وعلی آلک۔ اس لیے یہ جو معاملات ہیں اس میں کم از کم یہ نزاکت اتنی ہے، یہ اسی لیے کہا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا، کہ یہ ایسی جگہ ہے عرش کے نیچے جو ادب کی انتہا والی جگہ ہے کہ یہاں حضرت جنید بغدادی، بایزید بستامی علیہم الرحمہ جیسے اپنا سانس بھی گم کر کے آتے ہیں۔ اور بعض نے تو کہا اس کو یوں پڑھا جائے نفس گم کردمی آیت ابو بکر و عمر ایجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہاں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جب آتے ہیں تو ان کے سانس کی آواز بھی نہیں آتی، تو ہم اس کو آسانی سے جس طرح پڑھ دیں اور اس کا معنی ہی غلط ہو جائے تو پھر بتائیے، بجائے اس کے کہ ہمیں ثواب ملے تو وہ ہمیں الٹا وقت بھی ہم نے دیا، ہمیں الٹا گناہ مل گیا۔ اس لیے خدا را یہ جو اپنا لفظ ہے جملہ اس کو صحیح کیجیے، وعلا اللہم صلی علی محمد، وعلا عین واضح طور پر پڑھا جائے، پڑھنے میں آئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔
غسل کے حوالے سے کل ہم نے پڑھا تھا، اس میں چند ایک مسائل بہت اہم ہیں، وہ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلا سوال یہ ہوا کہ غسل کے بعد جو وضو کیا جاتا ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جی وہ جو وضو کیا گیا اس وضو سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، یہ تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اس حوالے سے کوئی ذہن میں آپ کے مسئلہ کوئی آ جائے جو یہ، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ آپ چاہتے ہو کہ جی عوام الناس تک یہ پہنچ جائے، یہ مسئلہ بھی جو ہے لوگوں کی کم علمی کی بنا پر لوگوں میں غلط مشہور ہے، تو اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائیے گا، آپ کی وجہ سے وہ باقی تک بھی مسئلہ پہنچ جائے گا کہ غسل کے بعد جو وضو کیا جاتا ہے یا غسل کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یا غسل سے پہلے جو کیا جا رہا ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا، تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی، تو یہ مسئلہ بہت ہے۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جی اس وضو سے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ تلاوت کی جا سکتی ہے، حالانکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ وضو تو وضو ہے، اور اس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا، ہمارے یہاں عام طور پہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر وضو کی حالت میں کپڑے تبدیل کر لیے، وضو کی حالت میں اگر کپڑے تبدیل کر لیے تو اس سے وضو جاتا رہتا ہے، جبکہ شریعت میں اس طرح کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی غسل ہو، چاہے غسل مسنون ہو یا فرض غسل، بات سمجھ گئے؟ ایک آدمی جو ویسے ہی غسل کر رہا ہے جمعے کے روز کیونکہ یہ سنت ہے، یا اس پر غسل لازم ہے، کسی بھی طرح کا کرے، اس کے بعد نہ اس کو وضو کی حاجت ہے اور نہ اس کے کپڑے تبدیل کرنے سے اس کا وضو جاتا رہتا ہے۔ پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ کل پوچھا گیا کہ عام طور پہ یہ تصور، میں بڑا حیران ہوا کل، میرے لیے یہ بات بہت نئی تھی، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، کہ جی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر غیر محرم کی طرف نگاہ چلی گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو غیر محرم کی طرف نگاہ پڑنے سے وضو ٹوٹنے کا معاملہ، تو پھر آپ حرمین شریفین طیبین طاہرین کی اللہ حاضری عطا فرمائے، وہاں تو مرد و زن اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں تو وضو کی حالت میں پھر تو وہ وضو رہے گا ہی نہیں۔ ہاں یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مرد و عورت کو علیحدہ علیحدہ دیا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جی غیر محرم کو دیکھا، یا جو مسئلہ ایکچوئل پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سسر کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو سسر تو محرم ہے، کیا ہے؟ کیونکہ کچھ رشتے ہوتے ہیں جو رشتے جو حرام ہیں نا، ان کی بہت اقسام جو پائی جاتی، ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی صورت میں دیا، دوسرا وہ رشتہ ہوتا ہے جو رضاعت کی صورت میں ہوتا ہے، تیسرا وہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حرمت مصاہرت، سسرالی۔ اب وہ سسرالی اعتبار سے جو سسر ہے وہ ہمارا وہ محرم ہو چکا ہے، چونکہ اب وہ شوہر کا باپ ہے، اس اعتبار سے یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جی اس طرح یہ سوال کہ جی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کی بھی کوئی حیثیت یا کوئی حکم نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ پایا جاتا ہے کہ جی کیا غسل بھی کئی طرح کا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد سے نوازے اور وہ ایام مخصوصہ گزارنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے یا میت کو غسل دیا جاتا ہے، تو اس طرح جتنے بھی غسل ہیں ان سب کا ایک ہی طریقہ ہے، ان سب کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ایک ہی طرح سے پاک ہو جاتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے کوئی علیحدہ سے غسل شریعت مطہرہ میں نہیں آیا کہ جی اب عورت ہے اس حالت میں تو وہ کوئی علیحدہ کوئی خاص غسل کا اہتمام کرے گی تب وہ پاک ہوگی، اب جی بچہ پیدا ہو گیا اب اس کے بعد وہ کوئی خاص غسل کرے گی تب وہ پاک ہوگی۔ مرد جو ہے جب وہ جنبی، اور حالت جنوب میں ہم نے کل پڑھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اور اس میں ہم نے یہ مسئلہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کپڑے تبدیل کر لے گا ایسی حالت میں تو وہ کپڑے پاک رہیں گے۔ کپڑے کب ناپاک ہوں گے؟ جب ان پر
نجاست لگے گی، اور وہ بھی اس صورت میں جتنے حصے پر نجاست لگی ہے، یہ نہیں کہ سارا ہی لباس ناپاکی کے حکم میں آ گیا۔ اب اس میں ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ جی اگر عورت اس حالت میں ہے تو وہ ناپاک ہے، نہ وہ کام کر سکتی ہے، نہ وہ کھانا پکا سکتی ہے، بالخصوص وہی روزے دار کا کھانا بنانا تو وہ نہیں بنا سکتی۔ بھئی یہ پابندی آپ نے کہاں سے لگا لی، اور کہاں سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جی اگر عورت اس حال میں ہے تو وہ اتنی ناپاک آپ نے سمجھ لی کہ جی آپ کی سحری کا کھانا نہیں بنا سکتی۔ یہ مسائل ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، اور غلطی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے ان مسائل کو صحیح طور پر ایڈریس نہیں کیا، ہم نے ان کو یاد نہیں کیا، سمجھا نہیں، اور ہم نے ان کو بتایا نہیں۔ دیکھیے ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کہ دین کا کتنا بڑا حصہ جو ہے، اہم ترین حصہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہنچایا۔ تو ہم وہ دین کو صحیح طور پر آگے پھیلا ہی نہیں سکے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے ہاں اس طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں کہ علامہ والحفیظ وہ شاید ہندوؤں میں بھی اس طرح کی توہم پرستی نہ پائی جاتی جس طرح کی توہم پرستی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ جی فوت ہونے والا شاید خواب میں آ کے ڈرائے گا، اور اس الامان والحفیظ وہ جس کے بارے حدیث پاک میں آتا ہے کل غریق المتغوث، جو فوت شدہ ہے وہ تو جس طرح کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے نا، اس طرح حدیث پاک میں آیا کہ وہ اس کی مثل ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا دوست وہ مجھے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرے، اس انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے کہیں سے کوئی آئے۔ اب ہم نے کہہ دیا نہیں جی اس کو اگر جس برتن میں اس کو غسل دینا وہ برتن جو ہے وہ باہر سے لایا جائے، پھر اس کو صدقہ کر دیا جائے، وہ گھر میں نہ رکھا جائے۔ کہاں سے یہ پابندیاں ہم نے اپنے معاشرے کے اندر رائج کر لی، ہمیں ان کا نہیں پتہ۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ معاملہ، اب میں صرف اشارتاً ذکر کروں کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اس طرح بیان نہیں کر سکتے ہوتے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مانع ہوتی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے جائے نماز مانگا۔ کیا مانگا؟ جائے نماز مانگا۔ اماں فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں تو ایسے ایسے حال میں ہوں۔ فرمایا وہ تیرے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو واضح طور پر فرما چکے، لیکن ہم نے کیا کر دیا، ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا جی وہ ناپاک ہے۔ تو حالت جنب میں جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا، وضو کر کے کچھ کھا پی بھی سکتا ہے، یعنی جب وہ نہانے کے لیے اس کو اجازت دے کہ جی وہ صبح فجر سے پہلے نہائے، تو ایسی حالت میں وضو کرنے کے بعد وہ کچھ بھی کھا پی سکتا ہے۔ اگر عورت ہے تو وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، کھانا بھی بنا سکتی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ غسل سب کا ایک طرح کا ہی، یہ نہیں ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی وہ اس کا کوئی علیحدہ سے غسل ہوگا، وہ اس پانی سے پاک نہیں ہو سکتی۔ بھئی جب آپ نے غسل کر لیا اور اس کے لیے ایک ہی معاملہ، ایک ہی مسئلہ ہے، آپ نے واش روم میں جانا ہے دعا پڑھ کے چلے جائیں، ہمارے یہاں اٹیچ بات ہے آج کے دور میں، تو وہ دعا پڑھ کے آپ چلے جائیں، پھر اس کے بعد پانی بہائیں، غسل سنت طریقے سے کریں جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا۔ کیا ہے پہلا فرض غسل کا؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 کام کریں۔ جو بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، کسی بھی طرح سے ہے، ناپاکی کی کسی بھی عالم میں ہے، کسی بھی مرحلے میں ہے، وہ اس سے پاک ہو جائے گی۔ تو اچھا، اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ پایا جاتا ہے کہ جی میت جو ہے وہ ناپاک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی فرمائے مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اور ہم یہ وہم گھڑ لیں کہ جی یہ ناپاک ہے اسی لیے تو نہایا جاتا ہے۔ میں نے ایک ایسا مسئلہ ہوا، میں نے اس کا ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا کہ جی غسل دینے والا جو شخص آیا میت کو، اب وہ غسل دے کے سارے جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں تو وہ سگریٹ لگا کے پھونکے۔ میں کہا جی آپ نہیں جا رہے؟ وہ جی میں نہونا ہوں۔ میں کہا جی وہ کیسے؟ میں میت نہیں نوایا۔ میں کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہ تاثر دیا گویا یہ چھوت ہے، یہ ناپاک ہے۔
تو ہمارے یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ جی اب میت کو غسل دینے والا، اچھا اس میں باقاعدہ ایک جنازے میں مجھے اتفاق ہوا میت پہ جانے کا، میرے لاگے وہ غسل دینے والا، ایک تو انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ شاید ہمارے علاوہ غسل کوئی نہیں دے سکتا۔ میں نے اس میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ میرے تایا جی اللہ غری کے رحمت کرے، ان کو ہم نہلانے کے لیے میں نے اپنے کزن سے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو ہم نہلائیں گے ان کو اکٹھے۔ اب وہاں پہ جو غسل دینے والا تھا وہ کہنے لگا وہ سارے پنڈ دے بڑھیا تھا میں غسل دیتا۔ میں نے کہا یہ کون سی بھئی ایسی کوئی بات ہے کہ جی آپ نے سارے پنڈ کے بڑوں کو غسل دیا تو آپ نے ان کو بھی دینا؟ جی میں آج تک زندہ آیا، یعنی وہ اب گلے پڑ گیا کہ جی میں نے دینا۔ اچھا پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں غسل دینے والے، وہ جی میرے ساتھ وہ لگے جس نے بعد میں غسل کرنا۔ تو وہ جو غسل ہے وہ مستحب ہے، وہ کیا ہے؟ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس میں بھی اگر وہ اس لیے کہ جب میت کو آپ غسل دینے لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہیں آپ پر نجاست نہ لگ جائے، کیونکہ میت کے جسم سے نجاست نکلنے کا خدشہ ہے، اس لیے وہ جہاں نجاست لگے گی یا آپ پر چھینٹے پڑیں گے گندگی کے، تب آپ پر یہ لازم ہوگا کہ جی آپ اس جگہ کو دھو لیں۔ لیکن اگر آپ پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں پیش آیا تو جو آپ کو پکڑا رہا ہے آپ اسے کہیں نہیں تو برتنوں ہاتھ بھی نہیں لاؤنا، تیرتے بھی غسل لازم ہو جانا۔ یہ مسئلے سیکھنے کے ہیں میرے عزیزوں، یہ مسئلے یاد کرنے کے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں ہمیں سوئے ہوئے کو کھیر مل گئی۔ خدا کی قسم جب ہم ملحدین سے بات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے تو ہمارا سینہ فخر سے اتنا چوڑا ہو جاتا ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی چیز کی تھوڑ کمی رہنے نہیں دی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہماری زندگی کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ڈھونڈے سے بھی نہیں مل سکتا جس کے بارے اللہ کے نبی نے ہماری راہبری نہ کی، ہاتھ پکڑ کے ہمیں کنارے نہ لگایا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ لیکن پھر یہاں سے پھر ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی ہی منمانی کہ نہیں ہم تو سنتے آ رہے ہیں اس طرح کا معاملہ۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن کے بارے ہمارے ہاں غلطی پائی جاتی ہے، مغالطہ پایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو ہمیں صحیح طور پر یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی، پہنچانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صل علی